بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، اور خصوصاً ادویاتی پودوں میں دلچسپی لینے والے حضرات متوجہ ہوں۔ آج اس نشست میں آپ کو پودینہ یا جس کو انگلش میں کہتے ہیں منٹ اور اس کا جو ہوتا ہے نا ٹیکنیکل نام، وہ مینتھا سپیشی ہے۔ مختلف سپیشیز ہوتی ہیں، تو مینتھا اس کا جنرک یہ سمجھ لیں کہ جینس مینتھا۔ تو یہ نہایت مفید یہ میڈیسنل پلانٹ ہے۔ اس کی تاثیر گرم خشک ہوتی ہے۔ یہ معدے کو تقویت دیتا ہے اور ضروری جو رطوبات ہوتے ہیں وہ پیدا کر کے خوراک کو ہضم کرتا ہے اور بھوک میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ایپیٹائزر ہے۔ اور آج کل تو بہت سارے میں چائنیز اور دوسرے ریسٹورانٹس میں دیکھا ہے کہ وہ منٹ کا باقاعدہ سامنے پہلے ایک اس کا یہ سمجھ لیں کہ مشروب ہے، وہ سامنے رکھتے ہیں، سپس اس کے لیں، اور یہ ہاضمے کو بڑا تیز کرتا ہے۔ اور جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس میں اس کے راستے میں جو پیدا ہونے والی اضافی ہوا ہے اس کو بھی خارج کرتا ہے، اور بلغم اور فاضل رطوبات کا خاتمہ کرتا ہے۔ اور یہ پیشاب آور ہونے کی وجہ سے نا مثانہ کے جتنے بھی ڈیزیزز ہیں ان کے لیے بھی نہایت مفید گردانا جاتا ہے۔ اور پودینے کا جوہر جگر اور گردہ کی اصلاح کرتا ہے، اور ہیضہ، بد ہضمی اور پیٹ درد میں بے حد مفید ہوتا ہے۔ اس کا اگر آپ کو تھوڑی بد ہضمی ہوئی ہو، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو، تو ہاضمے کے لیے اس کا قہوہ بہت ہی سود مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھیڑ ہوتی ہیں یا بچھو اور ایون ہنی بی کے کاٹنے پر بھی پودینہ پیس کر یہ لگایا جائے تو زہریلا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا آئل بھی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، روغن یا اس کی چٹنی بنتی ہے، اور بہت ساری صورتیں جن میں یہ استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اور جو طبی یہ حکمت کے یہ متعدد نسخہ جات میں اس کا استعمال دیکھنے میں آیا ہے۔ البتہ اب دیکھنا ہے کہ ہم نے عام طور پہ تو گھروں میں اپنے جو ہوتے ہیں پاٹس یا گملوں میں بھی لوگ گرو کر لیتے ہیں، کیاریوں میں گرو کیا ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کی کلٹیویشن ٹپس دوں کہ اس کو بڑے پیمانے پہ کیسے کاشت کیا جاتا ہے، اور کس طرح کی اس کی زمین چاہیے، اور اس کی تیاری کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں۔ یاد رکھیں پودینہ جو ہوتا ہے نا، یہ میرا اور بھل والی زمین میں بہتر پیداوار دیتا ہے۔ بھاری اور میرا کلراٹھی اور ریتلی زمین اس کی کاشت کے لیے بالکل ہی موزوں نہیں ہے۔ اور اچھے رنکاس والی ڈرینیج ویل ڈرینڈ سوائل ہونی چاہیے۔ نرم زمین میں پودینہ بہتر افزائش دیتا ہے۔ میں چند ایک تصویر دے رہا ہوں، اور اس میں آپ کو اندازہ خود ہی ہو جائے گا کہ کیسی زمین، کیسی اس میں آرگینک میٹر ہے، اور اس میں کس طرح یہ لیش گرین یہ آپ کو پوری کراپ نظر آئے گی۔ اور یہ لیزر سے ہموار شدہ اور باریک تیار شدہ زمین میں نا کاشت کرنے کی ہمیشہ سفارش کی جاتی ہے، اور زمین کو 4 سے 5 مرتبہ اچھی طرح حل اور اس کے اوپر پلینکنگ کریں، یعنی سہاگا چلا کر تیار کریں، اور نیچی یعنی لو لائنگ زمین میں
بارشی پانی سے پودینہ تلف ہو جاتا ہے، جہاں پانی کھڑا رہے اس سے یہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نشیبی رقبہ جات میں کاشت کرنے سے گریز کیا جائے، اور پودینہ ہمیشہ ایسے اونچے کھیت میں لگانا چاہیے جہاں سے پانی نکالنے کا بھی انتظام موجود ہو، یہ نہیں کہ وہاں کھڑا رہے پانی، نو وے۔ سڑکوں کے قریب کاشت کیا جائے تو گرد آلود ہو جاتا ہے۔ اس پہ میں نے یہ سرگودا سائڈ پہ فیصل آباد سے جب جائیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا اتنی زیادہ ڈسٹ میں نے دیکھی ہے اوپر، ان کے اوپر پورے پتوں کو انہوں نے گرد آلود کیا ہوا، اور اسے چونکہ براہ راست استعمال کیا جاتا ہے اس لیے گرد آلود ہونے سے اس کو ضرور بچانا چاہیے، اور جو استعمال کرتے ہیں ان کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ پودینہ پنجاب بھر میں اگایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے یہ پورے سندھ میں بھی اور کے پی کے میں، ایون آپ کے ناردن ایریاز میں اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں یہ اس کو بخوبی اگایا جا سکتا ہے، اور آبپاش علاقوں خاص طور پر نہری پانی سے سیراب ہونے والی زمینوں میں یہ بہتر پیداوار دیتا ہے۔ اور باقی رہا اس کے لیے میری جان کب آپ نے اس کو اگانا ہے، اور یہ لیکن شدید جو سردی ہوتی ہے یا کورا ہے نا وہ یہ وہ بھی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جولائی اگست کا گرم مرطوب اور حبس اس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، حبس آلود موسم اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ اگست اور ستمبر میں فصل کو بیماریوں، کیڑوں اور جڑی بوٹیوں سے بچانا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر انتہائی ضروری عوامل میں سے یہ ہے۔ جو کاشتکار اگست اور ستمبر کے دوران پودینے کو مرنے سے بچا لیتے ہیں وہ اس فصل سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں، یہ میری جان یاد رکھیں۔ اب رہا کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس کی پودینے کی نا کوئی 4-5 اقسام ہیں۔ ایک تو روئی دار قسم زیادہ سخت جان ہوتی ہے، اور اس کی پیداواری صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن مارکیٹ میں جو روئی دار یا ہیری ٹائپ قسم کا نا ریٹ کم ہوتا ہے۔ بغیر روئی والا یعنی دیسی پودینہ جو ہوتا ہے نا اس کو ہوتا ہے مینتھس وینڈس، مینتھس وینڈس، یا اس کو کہتے ہیں پیپر منٹ۔ پیپر منٹ یہ بطور سبزی زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور پنجاب کے بیشتر علاقوں میں یہی زیادہ کاشت کیا جاتا ہے۔ اور فارمی پودینہ جو ہوتا ہے نا وہ اور ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مینتھا پیپریٹا۔ مینتھا پیپریٹا جو ہوتا ہے نا فارمی پودینہ، اس کا تیل آئل ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں منٹ آئل، وہ اس کے لیے یہ اگایا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ آپ چائنیز منٹ بھی ہے، اس کی شکل تخم لنگا نہیں ہوتا، اس سے ملتی جلتی ہے۔ یہ میرے طلباء طالبات جو میرا پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ان کے لیے میں یہ چیزیں ٹیکنیکل چیزیں بھی دے رہا ہوں۔ اور کول منٹ بہت زیادہ ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو بکھیرتا ہے، ایسی خوشبو آتی ہے۔ اور یہ کول منٹ جو ہے نا یہ اگر آپ لوگ میرے پروگرامز دیکھیں گے مچھروں سے جب میں کہتا ہوں کہ جان چھڑانی ہو تو یہ پودینہ کہ آپ کول منٹ کے گملوں میں لگا کے وہ گملہ لے آئیں، کمرے میں لے آئیں، اور اس کو آپ دیکھیں گے مچھر بھاگیں گے۔ اور 7 پودینہ یہ حاصل کرنے کے لیے ایک اور ہے کیٹنپ۔ کیٹنپ ہوتا ہے وہ علیحدہ یلانی پودینہ، وہ بھی کاشت کیا جاتا ہے۔ اور باقی رہا کہ اس کو کس طرح کاشت کرنا ہے، آج کل چونکہ آج 11 نومبر ہے، اور نومبر کے دوران اگر آپ ایک کنال پودینے پہ سے جڑیں حاصل کر لیں نا، پہلے کنال ایک پورا پودینہ لگایا ہوا ہو
اور ایک کنال سے جو جڑیں حاصل کریں گے وہ سمجھ لیں اس سے ایک ایکڑ کاشت آپ کر سکتے ہیں، یعنی 8 کنالیں، 1 ایکڑ رقبہ وہ کاشت کیا جا سکتا ہے ایک کنال سے جو جڑیں حاصل کر کے وہ منتقل کریں گے۔ اور نومبر دسمبر کے دوران البتہ تنوں سے بھی کاشت کی صورت میں 3 انچ قد کا 5 یا 6 من پودینہ 1 ایکڑ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ سیڈ ریٹ میں بتا رہا ہوں۔ اور وسیع پیمانے پر کاشت کے لیے پودینے کی جڑیں وافر مقدار میں دستیاب نہیں ہوتی، اس لیے اکثر و بیشتر دسمبر میں تنوں یا ٹہنیوں کی مدد سے ہی اسے کاشت کیا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اپنا، جب میں جاتا ہوں یورپ میں یا انگلینڈ میں گیا تو وہاں پہ میں نے وہ لوگ بھی لگاتے ہیں اس کو، اور بڑا ہی اچھا خاصی اس کی مارکیٹنگ ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارے ہاں وسطی پنجاب میں اگرچہ پودینہ ستمبر سے لے کر جنوری فروری تک کاشت کیا جا سکتا ہے، بہترین پیداوار حاصل کرنے کے لیے پودینے کی جڑیں اکتوبر نومبر کے دوران منتقل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اور میری جان، اگر جڑوں والا پودینہ زیادہ مقدار میں دستیاب نہ ہو نا تو اس کی افزائش تنوں اور ٹہنیوں سے کی جا سکتی ہے، اور صرف تنوں اور ٹہنیوں سے۔ اور تنوں کی منتقلی کے لیے نومبر کا مہینہ آج کل زیادہ موزوں ثابت ہوتا ہے۔ میری جان یہ یاد رکھیں، تنوں سے آپ آج کل لگا سکتے ہیں۔ اور طریقہ کار آپ کو پتہ ہے، پودینہ 2 طریقوں یعنی ہموار کیاریوں میں یا کھیلیوں کے کناروں پر جڑوں اور تنوں یعنی سٹیم کٹنگز کی مدد سے کاشت کیا جا سکتا ہے، اور تنوں کی مدد سے کاشت کی بجائے جڑوں سے جو منتقل کردہ پودینہ جلدی تیار ہوتا ہے اور زیادہ پیداوار دیتا ہے جو جڑوں سے ہوتا ہے۔ باقی اس کو کیاریوں میں بھی کاشت کر سکتے ہیں، وہ پودے سے پودے کا فاصلہ البتہ 3 انچ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، پھر یہ پھیل جاتا ہے نا یہ سارا، اور اس کو گوڈی کرتے رہتے ہیں، پانی بھی دیتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ البتہ جو کھادیں ہیں اس کے لیے اگر بڑے پیمانے پہ آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم از کم 1 بوری ڈی اے پی اور 2 بوری یوریا یہ ہم لوگ سفارش کرتے ہیں۔ اور ہلکی زمینوں میں، یہ اچھی زمینوں کی بات کر رہا ہوں، اور ہلکی زمینوں میں 2 بوری ڈی اے پی اور 3 بوری یوریا اور 1 بوری ایس او پی بھی استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اور ڈی اے پی اور یوریا جو ہے پودینے کے لیے بہترین کھادیں ہیں، اور یہ جو کھادیں ہیں ان میں سے 1/3 نائٹروجن، تمام فاسفورس اور پوٹاش تو بوقت کاشت ہم اس کو ڈال دیتے ہیں، لیکن باقی جو نائٹروجن ہے وہ سپلٹ ڈوز میں یعنی 35 سے 90 دن کے اندر قسطوں میں وہ ڈالتے ہیں۔ اور ہر کٹائی کے بعد، جب بھی کٹائی کر لیں تو اس کے بعد گوڈی کی جاتی ہے، اور وتر خشک ہونے پر 1 بوری یوریا ڈال کر آبپاشی کر دیتے ہیں۔ یہ میری جان، اس سے آپ کو بھرپور پیداوار حاصل ہوگی۔ اب رہا ایریگیشن کتنی دینی ہے، اگرچہ پودینے کو سالانہ 10 سے 15 مرتبہ پانی لگانا پڑتا ہے، 10 سے 15 مرتبہ سال بھر میں آپ کو 10 سے 15 مرتبہ، لیکن سردیوں میں کم اور گرمیوں کے خشک مہینوں میں زیادہ پانی لگانا پڑتا ہے، لیکن جب بارشیں ہوتی ہیں تو پھر پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ نے بھرپور پیداوار حاصل کرنی ہے تو 10 سے 15 مرتبہ سالانہ وہ آپ کریں گے، تو اس کی کٹائیاں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پودینہ کی کوئی 8-10 کٹائیاں تو سال میں لی جاتی ہیں۔ اور البتہ پانی زیادہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے فوری نکاس کا بندوبست کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور فصل کی جو پہلی کٹائی ہے وہ 50 سے 60 دنوں میں یہ چونکہ تیار ہو جاتی ہے، اور دسمبر سے لے کر جولائی تک
کٹائی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ 6 سے لے کے 8 کٹائیاں حاصل کر سکتے ہیں، اور مارچ اور اپریل کے دوران تو خیر کیا بات ہے، پودینے کی بھرپور فصل ہوتی ہے مارچ اپریل میں، اور جو ٹھنڈی جگہ ہیں وہاں تو اس کی پیداوار پورا سال میں یہ اگتا رہتا ہے۔ باقی رہا ایک سال کے دوران آپ مجھے پوچھیں اگر کہ ڈاکٹر صاحب کتنے من اس سے پیداوار حاصل ہوتی ہے، تو کوئی 250 سے لے کے 300 من فی ایکڑ آپ کی پیداوار آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر بہتر حالات ہو نا تو پھر یہ 300 سے لے کے 450 من فی ایکڑ تک ہو سکتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو پوری پیداواری ٹیکنالوجی کی بہت ساری یوزفل قسم کی انفارمیشن دی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور جن لوگوں کو پسند آئے پلیز اس کو لائک ضرور کر دیا کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور اگر ہو سکے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، آپ کا ہی فائدہ ہے۔ میرا دنیا میں اس وقت میرا یہ چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں گا میں کہ اس وقت دنیا کا نمبر 1 چینل ہے، جس میں اتنی زیادہ ویڈیوز آلریڈی میں نے اپلوڈ کر رکھی ہیں، 16,267 سے زیادہ ہیں۔ تو اس وقت بھی میرا خیال ہے یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں نا، یہ 16,269 اس کا نمبر ہے، 16,269 نمبر ہے اس ویڈیو کا۔ الحمدللہ یہ ایک اس پروگرام کا اعزاز ہے اختتام پاکستان کا بھی، اس حدیث اور مبارک پر اس کر کی رہا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز مومن اپنے رب کے قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت اور رحمت میں لے لے گا، پھر وہ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، اس سے کہے گا تو فلاں گناہ جانتا ہے، کیا تجھے فلاں گناہ کا علم ہے؟ تو وہ مومن کہے گا ہاں اے رب جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، اور آج میں تیرے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر اس سے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا۔ بخاری و مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں۔ فی امان اللہ۔